زرنش نے جس وقت دائم بھائی کا لفظ استعمال کیا، کمرے میں موجود دونوں ماؤں کے چہرے فک ہو گئے۔ دائم کی ماں سریا بیگم جو بڑے ارمان لے کر آئی تھی، انہیں دائم کے انا کا بخوبی اندازہ تھا، جبکہ زرنش کی ماں عفت بیگم شرمندگی کے بوجھ سے دوہری ہو گئی۔ زرنش کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، امی، جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے، جو سڑک پر لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا تو دور، اس کا نام سننا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ دائم جو دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں بن گئیں۔ اسے آج تک کسی نے اس طرح مسترد نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے زرنش کی نفرت ایک چیلنج بن گئی تھی۔ وہ غصے میں اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ اس کی ماں زرنش کا انکار لے کر گھر واپس آئی تو وہ ان کے پاس گیا اور نہایت ضبط سے بولا، امی آپ پریشان نہ ہوں، زرنش بچپنا کر رہی ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ نکاح اگلے ہفتے ہی ہو جائے۔ دائم کا یہ پنترا اتنا اچانک تھا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بھی دائم اپنی ضد پر ہی تھا کہ شادی کروں گا تو زرنش سے ہی کروں گا، ورنہ کسی کے ساتھ نہیں۔ عفت بیگم نے جب زرنش کو دائم کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ پاگل ہو گئی۔ وہ تیار ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ میرا جینا حرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے امی کے ہاتھ پکڑے۔ امی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، وہ شخص پتھر دل ہے، دیکھ نہیں رہی وہ کتنا مغرور ہے۔ مگر عفت بیگم کے لیے یہ محض ایک اچھا رشتہ تھا جو ان کی بیٹی کی زندگی سنوار سکتا تھا۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا، نکاح اگلے جمعے کو ہوگا، تمہارا باپ فیصلہ کر چکا ہے اور ان کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں بھولے گا۔ زرنش کو دیواروں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دائم کا ہاں کہنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ خاموشی سے یہ ظلم نہیں سہے گی۔ اس نے دائم کو میسج کیا، دائم بھائی، اب غیرت کہاں گئی؟ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں جو آپ کو سرعام انکار کر چکی ہے۔ دائم کا جواب فوراً آیا، غیرت ہی تو بچانے کے لیے یہ نکاح کر رہا ہوں زرنش، تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی، لیکن زرنش کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نکاح کی تقریب میں کچھ ایسا کرے گی کہ دائم خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نکاح سے 2 دن پہلے جب دائم کچھ کاغذات پر سائن کروانے ان کے گھر آیا تو زرنش نے اسے کچن میں اکیلا پا کر گھیر لیا۔ دائم بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ میں نے نکاح والے دن میڈیا کو بلانے کا سوچ لیا ہے۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے بلیک میل کر کے یہ شادی کر رہے ہیں۔ دائم نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، اسے سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں زرنش کے چہرے کی طرف اچھالا۔ میڈیا؟ زرنش، تم بھول رہی ہو کہ میڈیا خریدنا میری بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور رہی بات بلیک میلنگ کی، تو ثابت کیسے کرو گی دنیا کو؟ دنیا کو تو یہی لگے گا کہ یہ غریب لڑکی بڑے باپ کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کی باتوں میں جو زہر تھا اس نے زرنش کا جگر چلنے کر دیا۔ بے شک دونوں کزن تھے، مگر دونوں کی نہیں بنتی تھی۔ زرنش نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک آخری کارڈ کھیلنے کا سوچا۔ اس نے اپنے کالج کے ایک پرانے دوست سارم کو فون کیا جو بچپن سے اسے پسند کرتا تھا۔ اس نے سارم کو سمجھایا کہ وہ نکاح والے دن آ کر دعویٰ کرے کہ وہ اور زرنش ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے امید تھی کہ دائم جیسا انا پرست انسان کسی دوسرے کی پسند کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور رشتہ خود توڑ دے گا۔ نکاح کی صبح زرنش سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ اگر دائم بھائی کو پتا چل گیا کہ سارم محض ایک مہرہ ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر دائم اپنی شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے زرنش کے ہر قدم کی خبر تھی، کیونکہ سارم دراصل دائم کا بھی دوست تھا اور وہ اسے زرنش کے منصوبے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ تقریب شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے جب پہلا کلمہ پڑھا تو زرنش کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے سارم کا انتظار تھا، مگر سارم وہاں نہیں آیا۔ اچانک دائم اس کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، سارم کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ تو بھی شہر سے بہت دور اپنی نئی گاڑی کا لطف اٹھا رہا ہے جو میں نے آج صبح اسے تحفے میں دی ہے۔
زرنش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے اپنی ہار صاف نظر آنے لگی تھی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، جی نکاح پڑھائیے۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اسے لگا کہ وہ ایک شکاری کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے، جہاں سے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے جب دوسری بار نکاح کے الفاظ دہرائے تو ہال میں چھائی خاموشی زرنش کو کاٹنے لگی۔ دائم کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی شکاری کے چہرے پر شکار کو جال میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ زرنش کو لگا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ ساری زندگی کے لیے اس سڑیل انسان کے غلام بن جائے گی۔ اچانک اس نے ایک لمبی سسکاری بھری اور اپنے گلے کو پکڑ کر کھانسنے لگی، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ زرنش نے چیختے ہوئے میز پر رکھا پانی کا گلاس فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے اور مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے اپنے بال بکھیر لیے اور دیوانہ وار ہنسنے لگی۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، یہ لڑکی میری ہے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کی شادی کی تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ آواز بدل کر بھاری آواز میں یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے سچ مچ میں اس پر اثرات ہوں۔ اس نے سوچا تھا کہ دائم کی ماں یہ سن کر خوفزدہ ہو جائیں گی اور دائم اپنی عزت بچانے کے لیے فوراً انکار کر دے گا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر مصنوعی دورے پڑنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل دائم کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دائم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی شیروانی کی آستین درست کی اور کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ کوئی بہت دلچسپ فلم دیکھ رہا ہو۔ جب زرنش کا تماشا عروج پر پہنچا تو دائم اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عفت بیگم شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی، لیکن دائم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ زرنش کے سامنے جھکا اور اس کے کان کے قریب ہو کر اتنی آواز میں بولا کہ صرف وہ سن سکے، اداکاری اچھی ہے لیکن اسکرپٹ پرانا ہے۔ اگر تم کہو تو میں شہر کے بہترین پاگل خانے میں تمہارے لیے ایک VIP کمرہ بک کروا دوں، وہاں ہم دونوں کا نکاح اور بھی سکون سے ہو جائے گا۔ زرنش کی ہنسی حلق میں پھنس گئی۔ اس نے حقارت سے دائم کو دیکھا، مگر دائم نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں کڑک گئیں۔ مولوی صاحب، دلہن خوشی سے پاگل ہو رہی ہے، آپ نکاح جاری رکھیں، اسے اثرات نہیں، بس میری محبت چڑھ گئی ہے، دائم نے بلند آواز میں کہا تو ہال میں قہقہے گونج گئے۔ زرنش نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر دائم کی گرفت فولادی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جتنا تماشا کر رہی ہے دائم اسے اتنا ہی ذلیل کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے غصے اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تو زرنش کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا آپ کو دائم ولد سکندر سے یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ زرنش کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دائم پر ڈالی جو اب اسے چیلنج بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرنش نے ہمت جمع کی، نہ کہتے، مگر اس کے باپ کی گرتی ہوئی پگڑی اور دائم کی آنکھوں میں چھپی دھمکی دیکھ کر اس کی زبان گنگ کر دی گئی۔ قبول ہے، اس نے نہایت دبی اور اندھی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے ہی اس نے تیسری بار یہ الفاظ کہے، دائم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر زرنش کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی۔ مبارک ہو زرنش بیگم، اب آپ اس سڑیل انسان کی باقاعدہ ملکیت ہے۔ اب دیکھو میں تمہارا یہ بھائی والا بھوت کیسے اتارتا ہوں۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت زرنش کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے۔ جیسے ہی تقریب ختم ہوئی، دائم نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ زرنش نے نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر دائم نے اسے مزید قریب کر لیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جان من، ابھی تو تمہیں میرے گھر چلنا ہے جہاں نہ تمہاری ماں ہوگی اور نہ تمہارا یہ ڈرامہ کام آئے گا۔ زرنش کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے دائم کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں بلکہ ایک ایسی آگ نظر آئی جو اسے جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ رخصتی کا سفر خاموشی اور کٹھن کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ زرنش گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی چمک تھی۔
اسے اندازہ تھا کہ دائم کے عالیشان گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی زندگی کا ایک کٹھن باب شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دائم کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، کمرے کی سجاوٹ، پھولوں کی مہک اور مدھم روشنیوں نے اسے مزید چڑھا دیا۔ اس نے ایک لمحے بھی خود کو روایتی شرمیلی دلہن محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کا دماغ کسی جنگی حکمت عملی پر کام کر رہا تھا۔ دائم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زرنش سجی سجائی سیج پر بیٹھنے کے بجائے کمرے کے وسط میں کھڑی اسے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گھور رہی ہے۔ دائم بڑے آرام سے اسے اپنے شیروانی کا بٹن کھولا اور گھڑی اتار کر میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز سے بولا، بیگم، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آج تو ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے۔ زرنش نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ خوبصورت رات؟ دائم صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ شادی نہیں، ایک سودا ہے جو آپ نے زبردستی کیا ہے۔ اور رہی بات اس کمرے کی، تو مجھے اس کی ہر چیز سے گھن آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر زرنش نے بیڈ پر سجے ہوئے پھولوں کی چادر کو ایک ہی جھٹکے میں فرش پر گرا دیا اور میز پر رکھے گلدان کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ یہ لیں، آپ کی اس خوبصورت رات کا آغاز۔ دائم نے ذرا برابر بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ زرنش نے غصے میں آ کر بیڈ کی چادر کھینچی، تکیے ادھر ادھر پھینکے اور یہاں تک کہ سائڈ لیمپ پہ گرا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ دائم تلملا اٹھے، اسے غصہ آئے، اس پر چلائے، مگر دائم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب زرنش تھک کر ہانپنے لگی تو دائم آہستہ سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زرنش نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ دائم نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بس اتنا ہی دم تھا تم میں؟ اس نے زرنش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ زرنش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے دائم کا اتنا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ زرنش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر دائم کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جما رہا۔ اجازت؟ دائم نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے ہیں۔ اب تمہاری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن پریشان مت ہو، مجھے زبردستی کا شوق نہیں ہے۔ میں تو تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے سب کے سامنے مجھے بھائی کہہ کر تڑپایا تھا۔ اس نے زرنش کے ماتھے پر آئی پسینے کی بوند کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ زرنش نے نفرت سے اپنا رخ موڑا۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں دائم۔ دائم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا اور تبھی آواز سے بولا، گھٹیا تو میں ہوں، لیکن اب تمہارا مقدر بھی یہی گھٹیا انسان ہے۔ آج کی رات تم اس صوفے پر گزارو گی اور میں اس بیڈ پر سکون سے سوؤں گا جو تم نے ابھی ابھی اجاڑا ہے۔ دائم نے اسے چھوڑا اور بکھرے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ زرنش اسے حیرت اور غصے سے دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دائم کا سکون برباد کر دے گی، مگر یہاں تو دائم نے اسے اس کے ہی جال میں پھنسا دیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم جوڑے میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی کہ دائم نے آنکھیں موند لیں، مگر اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ابھی سویا نہیں ہے بلکہ زرنش کی بے بسی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ رات بھر صوفے پر کسمسا کر جاگنے کے بعد جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو زرنش کی آنکھیں بوجھل تھی۔ اس کا بھاری کامدار جوڑا اب اس کے وجود پر بوجھ بن چکا تھا اور کمرے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر دائم بڑے اطمینان سے سو رہا تھا، جب اس کے لیے یہ کوئی عام سی صبح ہو۔ زرنش نے نفرت سے اسے دیکھا اور یہ چاہا کہ کوئی بھاری چیز اس کے سر پر دے مارے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی ارادہ کرتی، دائم نے آنکھیں کھول دی اور اسے ہانپتے ہوئے دیکھ کر ایک زوردار جمائی لی۔ گڈ مارننگ مسز دائم، امید ہے صوفے کی سختی نے تمہارے مزاج میں تھوڑی نرمی پیدا کر دی ہوگی۔ دائم اٹھا اور واش روم جانے کے بجائے دوبارہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چلو اب جلدی سے یہ نوٹنکی ختم کرو، جا کر چینج کرو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ مجھے ٹھیک آدھے گھنٹے میں ڈائننگ ٹیبل پر پراٹھے اور کڑک چائے چاہیے۔
जरनिश ने हैरत से उसे देखा। मैं? और आपके लिए नाश्ता बनाऊं? ख्वाब देखना छोड़ दें दाइम साहब, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। दाइम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठाते हुए बोला, नौकरानी नहीं हो, बीवी हो, और इस घर के कुछ उसूल हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को फोन करके ये ना बताऊं कि तुमने सुहाग रात को क्या तमाशे किए हैं, तो बेहतर है कि किचन का रास्ता नाप लो। जरनिश का खून उबल पड़ा, मगर अपनी माँ का ख्याल आते ही उसके पांव मुंजमद हो गए। वो जानती थी कि उसकी माँ दिल की मरीजा है और दाइम की कोई भी एक बात उनकी जान ले सकती है। वो पैर पटकती हुई किचन की तरफ बढ़ी। उसे खाना बनाना आता था, मगर दाइम के लिए कुछ भी करना उसे जहर लग रहा था। आधे घंटे बाद जब दाइम फ्रेश होकर में मलबूस आधे घंटे बाद जब दाइम फ्रेश होकर सूट में मलबूस इंतहाई पुरकशिश लग रहा था, नीचे आया तो मेज पर पराठे और अंडे मौजूद थे। दाइम ने पहला नवाला लिया और मुंह बनाकर बोला, नमक थोड़ा तेज है, पर तुम्हारी जुबान के मुकाबले में फिर भी कम है। उसने बड़े मजे से नाश्ता खत्म किया, अपनी घड़ी कलाई पर बांधी और जरनिश के करीब आकर रुका। नाश्ता अच्छा था जरनिश बेगम, ऐसे ही सुधरी रहोगी तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। खुदा हाफिज। उसने एक फातिहाना मुस्कुराहट उछाली और सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया। दाइम के जाते ही जरनिश के जब्त का बंधन टूट गया। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था कि वो एक ऐसे शख्स के कब्जे में है जो उसे पल पल जलील कर रहा था। क्योंकि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने उसे भाई कहा था, मैं उसे नापसंद किया था, क्या ये मेरा गुनाह है? उसकी हिचकियां कमरे में गूंज रही थी। उसे लगा जैसे वो हार गई है, मगर फिर अचानक से उसे अपने अंदर एक गुस्से की लहर महसूस हुई। उसे अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं ऐसे टूट नहीं सकती। दाइम को लगता है कि उसने मुझे खरीद लिया है। अब मैं उसे बताऊंगी कि जरनिश को झुकाना इतना आसान नहीं। उसने अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई हिम्मत थी। तुम्हें तलाक चाहिए ना जरनिश? तो तुम्हें दाइम को मजबूर करना होगा कि वो खुद तुम्हें छोड़े। उसने एक गहरा सांस लिया और सोचने लगी कि दाइम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है। उसकी अना, उसका सोशल इमेज, या फिर उसके बाप का बिजनेस। उसने फैसला किया कि वो घर में ऐसी मिसाली बीवी बनकर दिखाएगी जो दाइम के नाक में इतना तंग कर देगी कि वो खुद उसे घर से निकालने पर मजबूर हो जाएगा। उसने अलमारी से अपना एक आम सा सूट निकाला और एक खतरनाक प्लान जहन में बनाते हुए मुस्कुराई। उसे अब रवायती तरीके से नहीं बल्कि दाइम की अपनी जुबान में उसे जवाब देना था। जरनिश ने आईने में अपनी सुर्ख आंखों को देखा और एक अज़्म किया। उसे पता था कि दाइम को सबसे ज्यादा अपनी साख और अपने घर के डिसिप्लिन से प्यार है, और अगर वो उसकी जिंदगी को एक खुशगवार जहन्नुम बना दे तो शायद वो उकताकर उसे आज़ाद कर दे। उसने सोचा कि वो दाइम के बिजनेस पार्टनर्स की इस शाम होने वाली गेट टुगेदर को निशाना बनाएगी। दाइम ने उसे ताकीद की थी कि वो शाम को तैयार रहे, क्योंकि उसके खास मेहमान घर आ रहे हैं। जरनिश ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे दाइम की जग हंसाई हो और वो गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। शाम को जब दाइम के कारोबारी दोस्त और उनकी बेगमात डाइनिंग हॉल में जमा हुए तो दाइम फख्र से अपनी नई जिंदगी का तारुफ करवाने ही वाला था कि जरनिश कमरे में दाखिल हुई। दाइम की आंखें हैरत से फैल गई। जरनिश ने किसी महंगे जोड़े के बजाय एक इंतहाई पुराना उजड़ा हुआ लिबास पहन रखा था और बालों को जानबूझकर बिखेर लिया था। उसने मेहमानों के सामने ऐसा बिहेव करना शुरू किया जैसे वो जहनी तौर पर मफलूज हो या उस पर कोई तशद्दुद हुआ हो। उसने जानबूझकर दाइम को दाइम भाई कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ सवारी नजरों से देखना शुरू कर दिया। दाइम का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा, मगर वो मेहमानों की वजह से खुद को काबू में रखे हुए था। जरनिश का इरादा तो दाइम को जलील करना था, मगर इसी दौरान इसने जोश में मेज पर रखी तपती हुई कॉफी के जग को हाथ मार दिया। वो कॉफी सीधी उसके हाथों और बाजू पर गिरी। एक लम्हे के लिए सारा हॉल साए साए करने लगा। जरनिश की चीख निकल गई और वो दर्द से तड़पते हुए वहीं बैठ गई। उसका प्लान उसे खुद ही अजियत दे गया। उसने सोचा था कि दाइम उसे इस तमाशे पर सबके सामने धक्के देकर निकाल देगा, मगर इसके बरक्स जो हुआ, उसने जरनिश के होश उड़ा दिए। दाइम ने मेहमानों की परवाह किए बगैर एक ही जुस्त में जरनिश को अपनी बाहों में भर लिया।
اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جس کی زرنش کو توقع تھی، بلکہ وہاں ایک سچی تڑپ اور فکر تھی۔ زرنش، کیا کر لیا تم نے یہ؟ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو زرنش نے کبھی نہیں سنی تھی۔ دائم نے اسے صوفے پر لٹایا اور بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے جلے ہوئے بازو پر مرہم لگانے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم پاگل ہو؟ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا اندھا ہوں کہ تمہارے ڈرامہ سمجھ نہ سکوں؟ پر اس میں خود کو نقصان پہنچانے کی کیا تک بنتی ہے؟ زرنش اب تک درد سے سرسک رہی تھی، دائم کے لہجے کی نرمی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ دائم جو صبح سے اسے سڑیل اور مغرور لگ رہا تھا، اس وقت اس کے زخموں پر پھونکے مار رہا تھا۔ دائم نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور انہیں جانے کا کہہ دیا۔ جب سب چلے گئے تو اس نے بڑے پیار سے زرنش کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پانی پلایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن خود کو تکلیف دے کر مجھ سے بدلہ مت لو۔ مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب تم تکلیف میں ہوتی ہو۔ دائم کے ان الفاظ نے زرنش کے دل میں ایک ایسی دستک دی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی نفرت کی دیوار میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور دائم کی اس اچانک پرواہ نے اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ دائم کا وہ لمس اور اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی زرنش کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب دائم اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا اور اسے کمبل اوڑھایا تو زرنش نے خاموشی سے آنکھیں موند لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اندر ہی اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی نفرت پر غصہ آ رہا تھا جو دائم کی ایک چھوٹی سی ہمدردی کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب دکھاوا ہے زرنش، وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے، اس نے خود کو بار بار سمجھایا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانستہ طور پر اس محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی ہے، جہاں سے واپسی کا راستہ صرف خود کو ہار کر ملتا ہے۔ دوسری جانب دائم کمرے کے بالکنی میں کھڑا سرد ہواؤں کے تھپیڑے سہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی اب نہیں تھی جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ دائم زرنش سے تب سے محبت کرتا تھا جب وہ ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتی تھی۔ بچپن کی ان یادوں میں زرنش کی ہر ضد دائم کے لیے ایک حکم کی طرح تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، زرنش کی اس سے دوری اور نفرت نے دائم کو ایک قول میں بند کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتا تو زرنش کبھی ہاں نہ کرتی، اس لیے اس نے بدلے اور انا کا سہارا لیا تاکہ اسے اپنی زندگی میں لا سکے۔ اس کے لیے شادی کوئی انتقام نہیں بلکہ اپنی بکھری ہوئی محبت کو سمیٹنے کا ایک آخری حربہ تھا۔ وہ اسے تڑپتا دیکھ کر خود دوہری تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں زرنش اسے اپنی کمزوری نہ بنا لے۔ اگلی صبح جب زرنش بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ دائم وہاں نہیں تھا، مگر اس کے سرہانے مرہم کی ٹیوب اور ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا۔ آج کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، میں ناشتہ باہر سے منگوا چکا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ زرنش نے وہ نوٹ اٹھایا اور اسے دوبارہ رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دائم اس سے بدتمیزی کرے، اس پر چیخے، تاکہ اسے نفرت کرنے کا جواز مل سکے، مگر دائم کا یہ خاموش خیال رکھنا اسے اندر سے پگھلا رہا تھا۔ اسے اپنی اس حالت پر چڑ ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اسے سڑیل انسان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی جال میں پھنستی جا رہی ہے جہاں شکاری خود اس کی حفاظت پر مامور ہے۔ شام کو جب دائم واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زرنش لان میں بیٹھی خالی نظروں سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ دائم اس کے قریب گیا اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زخم کیسا ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ زرنش نے اسے دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک الجھن تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں دائم؟ آپ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے نا، پھر یہ ہمدردی کیوں؟ دائم نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ سب سچ کہہ دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ بدلہ لینے کا مزہ تبھی ہے جب تم پوری طرح ٹھیک ہو، تم زخمی ہوگی تو میں کس سے لڑوں گا؟ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دی، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ زرنش نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اسے وہاں ایک ایسی حقیقت نظر آئی جس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اسے پہلی بار شک ہوا کہ دائم کی یہ نفرت محض ایک نقاب ہے،
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ دائم اٹھ کر جانے لگا تو زرنش نے اسے پیچھے سے پکارا، دائم۔ دائم رکا مگر مڑا نہیں۔ شکریہ۔ زرنش کے منہ سے نکلنے والا یہ ایک چھوٹا سا لفظ دائم کے لیے کسی بڑی فتح سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے برسوں کی جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، مگر اسے پتا تھا کہ ابھی منزل بہت دور ہے اور زرنش کو اپنی محبت پر یقین دلانا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ زرنش کے دل میں دائم کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، اس کی بہترین سہیلی انم کی ایک ہی فون کال نے راکھ کر دیا تھا۔ انم جو ہمیشہ سے دائم کے ٹھاٹ پاٹ سے حسد کرتی تھی، اس نے زرنش کو فون پر بری طرح بھڑکایا۔ زرنش، تم کتنی بھولی ہو، تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے؟ یہ سب اس کی چال ہے، وہ تمہیں ذہنی طور پر اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر وہ تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھے۔ وہ مرد ہے، اور دائم جیسا انا پرست مرد کبھی اپنی بے عزتی نہیں بھولتا۔ یہ مرہم، یہ ناشتے، یہ سب ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ انم کی باتوں نے زرنش کے دماغ میں شکوک پیدا کر دیے تھے۔ اسے لگا کہ وہ واقعی دائم کے بچھائے ہوئے جذباتی جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ زرنش نے ایک بار پھر اپنے ارادے مضبوط کیے۔ اس بار اس کا ارادہ دائم کو مالی یا جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور سماجی طور پر ایسی ٹھیس پہنچانا تھا کہ وہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ دائم کے والد نے اس کے نام ایک قیمتی خاندانی ہیرا یعنی انگوٹھی دیا تھا جو اس کے خاندان کی عزت اور روایت کی علامت تھی۔ زرنش نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انگوٹھی کو گم کر دے گی یا کسی کو دے دے گی تاکہ دائم کے خاندان کی توہین ہو اور دائم غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دے۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنی الماری سے نکال لی اور اپنے ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے پچھواڑے کوڑے کے ڈھیر کے قریب پھینک آئی۔ رات کو جب دائم گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ زرنش جان بوجھ کر پریشان ہونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ دائم نے جب اس کی بے چینی دیکھی تو قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا زرنش؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرنش نے ایک لمبا سانس لیا اور نظریں چڑھاتے ہوئے بولی، وہ آپ کے ابو نے جو انگوٹھی دی تھی وہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ شاید میں نے اسے واش بیسن پر رکھا تھا اور وہ نالی میں بہہ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے، پر وہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ میں اس کے لیے روتی پھروں۔ زرنش نے جملہ جان بوجھ کر اتنی لاپرواہی سے کہا تھا کہ دائم کو آگ لگ جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ انگوٹھی دائم کے مرحومہ دادی کی آخری نشانی تھی۔ دائم کے چہرے پر ایک پل کے لیے دکھ کی لہر آئی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، مگر اس نے زرنش پر چلانے یا ہاتھ اٹھانے کے بجائے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے زرنش کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت اور خوف دونوں رقص کر رہے تھے۔ دائم خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرنش کو لگا کہ وہ شاید غصے میں توڑنے گیا ہے کچھ، مگر وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ دائم ٹارچ لے کر باہر لان اور مٹی میں اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کڑکتی سردی تھی، مگر دائم ننگے سر ننگے پاؤں اس جگہ خاک چھان رہا تھا جہاں زرنش نے وہ پوٹلی پھینکی تھی۔ زرنش کمرے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اندر سے ٹوٹنے کی زرنش کمرے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر اندر سے ٹوٹنے لگی۔ دائم کا یہ سکوت اور اس کی خاموش برداشت اس کی کسی بھی رد عمل سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے انم کی باتیں اب جھوٹی لگنے لگی تھی۔ اگر وہ بدلہ لینا چاہتا تو اس بات پر اسے تھپڑ مار سکتا تھا یا طلاق دے کر گھر سے نکال سکتا تھا، مگر وہ تو اس کی غلطی کو سدھارنے کے لیے خود کو سردی میں دبا رہا تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد دائم واپس آیا، اس کے ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور بری طرح کانپ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی کوئی غصہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مل گئی زرنش، اسے دوبارہ مت کھونا، یہ صرف سونا نہیں ہے، میری دادی کی دعا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زرنش وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا کہ وہ دائم کو ہرا کر بھی خود بری طرح ہار گئی ہے۔ زرنش جب اپنے میکے پہنچی تو اسے لگا جیسے اسے ایک قید خانے سے رہائی ملی ہے، مگر یہ آزادی اسے وہ سکون نہیں دے سکی تھی جس کی اس نے توقع کی تھی۔ دائم اسے میکے چھوڑتے وقت بھی بالکل خاموش رہا، بس اس کی ضرورت کا ہر سامان اور کچھ پیسے اس کی الماری میں رکھ کر صرف اتنا کہا تھا، جب دل بھر جائے تو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ اس کی اس حد درجہ خاموشی اور برداشت نے زرنش کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ انم اسے ملنے چلی آئی۔ انم نے آتے ہی دائم کے خلاف محاذ کھول دیا۔ شکر ہے تم اس سڑیل انسان کے چنگل سے کچھ دن کے لیے باہر نکلی۔
زرنش یقین کرو وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اب تو بس طلاق کی بات کرو اور جان چھڑاؤ۔ زرنش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب دائم سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اس کی پھینکی ہوئی انگوٹھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے پہلی بار انم کی باتیں زہر میں لگنے لگی اسے پہلی بار انم کی باتیں زہر لگنے لگی۔ ابھی انم اسے مزید بھڑکا ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا اور وہ واش روم چلی گئی۔ انم جلدی میں اپنا فون بیڈ پر ہی چھوڑ گئی تھی اور اسی لمحے ایک میسج اسکرین پر نمودار ہوا جس نے زرنش کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ میسج سارم کا تھا، وہی سارم جسے زرنش نے نکاح رکوانے کے لیے بلایا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، انم، دائم نے تو مجھے ہی نئی گاڑی دے کر شہر سے باہر بھیج دیا تھا، پر تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں زرنش کو اکسانے میں تمہارا ساتھ دوں تو تم مجھے دائم کے بزنس میں ایک بڑا کانٹریکٹ دلواؤ گی۔ زرنش کو اتنا بھڑکاؤ کہ وہ دائم سے طلاق لے لے تاکہ دائم ٹوٹ جائے اور تم اس کی ہمدردی حاصل کر کے اس کی زندگی میں جگہ بنا سکو۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسج پڑھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انم، جسے وہ اپنی سب سے بہترین دوست سمجھتی تھی، دراصل دائم کی دولت اور مرتبے پر نظر رکھے ہوئے تھی اور اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ انم جب واش روم سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر زرنش کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا زرنش، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ انم نے مصنوعی فکر سے پوچھا۔ زرنش نے فون اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے انم، تم میری زندگی برباد کر کے دائم کے قریب جانا چاہتی ہو؟ تم نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ انم کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، اس کے چہرے سے معصومیت کا لبادہ اتر چکا تھا اور وہ ایک دم بدتمیزی پر اتر آئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دائم جیسے مرد تمہارے نخروں کے قابل نہیں ہے، تم اسے بھائی کہتی ہو، اسے سڑگل سمجھتی ہو، جبکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ اگر تمہیں قدر نہیں ہے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ زرنش کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ جس انسان سے نفرت کر رہی تھی وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی وہ اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ انم کے جانے کے بعد زرنش وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسے اپنی ہر حرکت پر، ہر لفظ پر اور دائم کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دائم نے کبھی اسے پلٹ کر برا نہیں کہا تھا، اس نے تو بس اس کی دی ہوئی ہر اذیت کو محبت سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بیوقوف تھی جو ہیرا چھوڑ کر کنکروں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اسے اب دائم نے نفرت نہیں بلکہ اپنی ذات سے گھن آ رہی تھی اور اس کا دل اب صرف ایک ہی شخص کی پناہ چاہ رہا تھا۔ زرنش نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے اپنا سامان سمیٹا اور کسی کو بتائے بغیر ٹیکسی لی اور سیدھی دائم کے گھر پہنچ گئی۔ راستے بھر اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے دیر کر دی تو شاید وہ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی جو خاموشی سے اس کے سارے وار سہتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ملازم نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھی اوپر کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا سوائے ایک چھوٹی سی سائڈ لیمپ کی روشنی کے۔ دائم صوفے پر بیٹھا تھا، اس کا سر پیچھے کی طرف ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ زرنش نے غور کیا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دائم کا چہرہ جو ہمیشہ روب اور تمکنت کا آئینہ ہوا کرتا تھا اب مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ ان دنوں میں ایک پل بھی نہیں سویا۔ وہ جسے سڑگیل کہتی تھی وہ دراصل اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ زرنش کے پاؤں کی چاپ سن کر دائم نے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا خوشی نہیں آئی بلکہ ایک ایسی بے حسی چھا گئی جو کسی گہرے صدمے کے بعد آتی ہے۔ تم واپس آ گئی؟ ابھی تو صرف 3 دن ہوئے تھے۔ دائم کی آواز اتنی مدھم اور سپاٹ تھی کہ زرنش کو لگا جیسے اس کے اندر کا دائم مر چکا ہو۔ زرنش کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگے، لیکن شرمندگی کے بوجھ نے اسے گنگ کر دیا۔ جی بس دل نہیں لگا۔ اس نے مشکل سے لفظ ادا کیا۔ دائم نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو آؤ، جب چاہو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم تھکی ہوئی ہو کہ آرام کرو۔ اس نے نہ تو کوئی طنز کیا، نہ غصہ دکھایا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس کی یہی خاموشی زرنش کے لیے کسی کوڑے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اگلے دن دائم آفس چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد زرنش نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ وہ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ شرمندگی کے خیالات سے بچ سکے۔ راز صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ایک پرانی لیدر کی ڈائری پر پڑی جو دائم نے شاید جلدی میں اندر رکھی تھی۔ زرنش کا ہاتھ کانپا۔ اسے پتا تھا کہ کسی کی ڈائری پڑھنا اخلاقی طور پر غلط ہے، مگر تجسس اور دائم کو سمجھنے کی تڑپ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے وہ ڈائری کھولی تو پتا چلا کہ دائم نے اس میں صرف ان 3 دنوں کے بارے میں لکھا تھا جب زرنش میکے گئی ہوئی تھی۔ ڈائری کے الفاظ زرنش کے جگر کے پار ہو گئے۔ دائم نے لکھا تھا، آج تیسرا دن ہے اور یہ گھر مجھے قبر کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنے قریب لا کر اسے یہ احساس دلا سکوں گا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے وہ نفرت کرتی ہے، لیکن میں ناکام رہا۔ زرنش کو پانا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے صاف حقارت ہے۔ میں اسے بچپن سے چاہتا تھا، اس کی ہر ضد مجھے پیاری تھی، لیکن شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے بدلے کا سہارا لیا، جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اسے آزاد کر دوں گا کیونکہ میں اسے دکھ دے کر خود جینا نہیں چاہتا۔ میری محبت اسے قید نہیں کر سکتی۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ڈائری کے ورق پر گرے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو شخص اسے اپنی ملکیت کہتا تھا وہ دراصل اس کی آزادی کے لیے خود کو مار رہا تھا۔ وہ بدلہ جس کا تذکرہ دائم کرتا تھا وہ صرف ایک نقاب تھا تاکہ وہ زرنش کے قریب رہ سکے۔ زرنش کو اب وہ سارا منظرنامہ سمجھ آ گیا تھا۔ دائم کی سختی، اس کا روب، اس کا نکاح کے لیے ضد کرنا، سب اس کی بے پناہ اور ایک طرفہ محبت کا اظہار تھا کہ اسے صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا تھا۔ زرنش نے ڈائری بند کی اور اسے واپس وہیں پر رکھ دیا جہاں پر وہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دائم کو یہ نہیں بتائے گی کہ وہ اس کا راز جان گئی ہے، بلکہ اب وہ اسے اپنی محبت سے یقین دلائے گی کہ وہ ہارا نہیں ہے۔ شام کو جب دائم واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ ہر طرف اس کے پسندیدہ پھول مہک رہے تھے اور زرنش نے وہی لباس پہنا تھا جو دائم نے اسے پہلی بار تحفے میں دیا تھا۔ دائم کی حیرت اب بھی اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی تھی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس جا کر